1857 میں مسلمان جنگ آزادی ہار جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہند کے اندر جو مسلمانوں کی سلطنت ہوتی ہے، مغل امپائر، وہ گر جاتی ہے اور گر کے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت آٹومنز امپائر، خلافت عثمانیہ، وہ بھی کمزور ہو کے گر کے ٹوٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس دور کے دوران، اس گپت اندھیرے کے دوران، جس طرح میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ جب بھی مسلمان زوال کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھیجتے ہیں، تو اس دور کے دوران اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں اپنے کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو دوبارہ متحد کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ اٹھ کھڑا کر کے آگے جا کے ایک ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ کیسے ممکن ہوا کہ وہ مسلمان کہ جن کا کانسیپٹ یہ بن چکا تھا کہ ویسٹ سے انسپائر ہونا ہے، جن کا کانسیپٹ یہ تھا کہ انگریزی زبان سیکھو، انگریزی لباس پہنو، اور وہ منہ کو ٹیڑھا کر کے انگریزی کے 2-3 الفاظ بول کر فخر محسوس کرتے تھے، کیسے ممکن ہے کہ وہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ بظاہر پوری مسلمان دنیا گر رہی ہے، 1857 میں جنگ آزادی ہار گئے، مغل سلطنت گر گئی، خلافت عثمانیہ گر کے ٹوٹ گئی، چھوٹے چھوٹے فسادات اٹھنا شروع ہو گئے، مسلمان تقسیم ہو رہے، لیکن اس کے درمیان میں سے ایک شخص حق کی اذان دے رہا ہے اور لوگوں کو دوبارہ متحد کر کے ان میں ایک نئی روح پھونکتا ہے اور ان کو دوبارہ کھڑا کر کے ایک ملک بناتا ہے اسی دور کے اندر، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر۔ تو اس راز کو جاننا ہے تو ہمیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا اور ان کے کلام کو سمجھنا پڑے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اقبال نہ بن پاتے اگر ان کی تربیت میں ویسٹ کا کردار نہ ہوتا۔ ویسٹ کے کردار سے مراد کہ جس طرح میں نے بتایا فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی نابندی۔ جب وہ جاتے ہیں لندن کیمبرج یونیورسٹی میں سبق پڑھنے تو وہاں پر وہ اپنا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ کے سیولائزیشن کو بھی پڑھ رہے ہیں، انگریز کے تہذیب کو بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے جب وہ جرمنی جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے انگریز کے تہذیب کو وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اقبال نہ بن پاتے اگر وہ ویسٹ کے سیولائزیشن کو نہ سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ جس طرح سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ جب تک تم انگریزی زبان نہیں سیکھو گے تب تک تم انگریزوں کے دماغوں کو نہیں پڑھ پاؤ گے، اور تب تک تم ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر پاؤ گے، ان سے آزادی نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ تو اسی طرح اقبال نے اپنی قوم کی تربیت کرنا شروع کی، ان کو سمجھایا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ بنانا ہوگا، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، دنیا سے کچھ نہیں مانگنا۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں ایک کانسیپٹ بنا تھا دیسی اور پردیسی کا، ملک میں بننے والی چیز بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، باہر ملک سے آنے والی چیز بہت زبردست ہے، ویلیویبل ہے، اس کی عزت کرو۔ آج بھی اسی طریقے سے اس کی عزت کی جاتی ہے، ہر وہ چیز جو کہ باہر ملک سے آتی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو کہ ملک کے اندر بنتی ہے اس کی کوئی عزت نہیں کی جاتی، اس کو ویلیو نہیں دی جاتی۔ اسی طرح وہ دور بھی تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے بنیاد پر، جس طرح میں نے بتایا، ان کے کلام کے بنیاد پر اگر ہم ان کو سمجھیں گے اور وہ گر حاصل کریں گے اور ان کے کلام کا وہ جوہر حاصل کریں گے تو ہی ہم آگے پڑھ پائیں گے۔ جب 1989 میں رشیا ٹوٹ رہا تھا اور مسلمان جب اٹھ کھڑے ہوئے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور آزاد ملک بنانے کے لیے، تب ایک شعر تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہت زیادہ مشہور تھا تاجکستان میں، ازبکستان میں، اس دور میں۔ وہ شعر یہ ہے، معمار حرم باز بتا میرے جہاں خیز۔ وہ آگے کا جو مصرع ہے وہ مجھے ابھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ اے مسلمانوں، غفلت کے خواب سے جاگو اور جو مقصد ہے تمہارا اس کو حاصل کرو۔ یہ شعر بہت زیادہ مشہور تھا اس دور میں، اور اسی شعر کے بنیاد پر مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں۔
उसके अलावा सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को दोबारा जगाने के लिए, उनको दोबारा मुत्तहिद करने के लिए, उनको उस गुप्त अंधेरे से निकालने के लिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 300 साल से है हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज हो आम ए साकी। इस शेर से उन्होंने बहुत ज्यादा मुसलमानों को इंस्पायर किया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों में, सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में नई रूह फूंकने के लिए उनको शाहीन की एग्जाम्पल देते हैं कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इसका मकसद है, इसका मतलब है कि मुसलमान एक लीडर वो होता है जो कि एक जगह पे नहीं रुकता, जो कि फैलता जाता है, उसका एक आशियाना नहीं होता। वो मुसलमानों को इंस्पायर करने के लिए शाहीन की एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि आप शाहीन वो होता है कि जिसकी परवाज बादलों से ऊपर होती है, जिसकी परवाज जो है पहाड़ों की चट्टानों तक होती है, बादलों से ऊपर होती है, और वो उनको द पावर ऑफ फेथ के कॉन्सेप्ट को समझाता है, ईमान की ताकत का उनको समझाता है, और उनको ये पैगाम देता है कि जब तक तुम ईमान की ताकत नहीं बिल्ड करोगे और जब तक तुम इस ईमान की हिफाजत नहीं करोगे तब तक तुम अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, और तब तक मुसलमानों की उरूज मुमकिन नहीं है। और उसी ईमान की ताकत को इकबाल एक कॉन्सेप्ट देते हैं, वो कॉन्सेप्ट है फलसफा खुदी। खुदी क्या चीज है? खुदी को बेदार करना और खुदी की फिर हिफाजत करना सबसे बड़ी बात। इसको बेदार करने के बाद इसकी हिफाजत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी एग्जाम्पल और इसका पैगाम इकबाल उस मुसलमानों को देते हैं, और सिर्फ इनकी तरबियत नहीं करते बल्कि उन मुसलमानों के लिए फिर एक लीडर की नरिशमेंट भी करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ सवाल उठाया कि कायद-ए-आज़म को तो उर्दू तक सही बोलने नहीं आती, ये कैसे मुसलमानों को लीड करेंगे, कैसे आगे जाकर इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाएंगे। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं that he is uncorruptible and unpurchasable, इसको ना कोई खरीद सकता है और ना ये कभी खयानत कर सकता है। इसलिए इकबाल उनकी तरबियत करते हैं, और वही मोहम्मद अली जिन्ना कायद बनकर, ठीक वही मोहम्मद अली जिन्ना जो है एक किरदार अदा करते हैं मुसलमानों की आवाज का, और मुसलमानों को दोबारा उठ खड़ा करते और आगे जाकर एक मुल्क को बनाते हैं। इस तारीख को एक्सप्लेन करने का, आप लोगों के सामने रखने का मकसद यही है ताकि हमारी कौम जान जाए कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफे के बुनियाद पर इसी मुसलमानों की उरूज मुमकिन है, इस पाकिस्तान की उरूज मुमकिन है। वरना आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओ, बड़ी बड़ी दरगाहें बनाओ, रोड्स बनाओ, मॉल्स बनाओ, जो कुछ भी आप करते हो करो, अपना जोर लगाओ, जब तक इकबाल इसमें इंक्लूड नहीं होगा और इकबाल की जो फलसफा है जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, नौजवानों को शाहीन का पैगाम नहीं देंगे, तब तक आप जो कुछ भी करो ये मुल्क दोबारा नहीं उठ सकता। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब जब मुसलमान ज़वाल का शिकार हुए हैं तो अल्लाह ने उनके बाद उसको उरूज जरूर दी है। तो इसी तरह जब मुसलमान ज़वाल का शिकार होते हैं और उस दौर में इकबाल पैदा होते हैं और इकबाल दोबारा उसको मुत्तहिद करते हैं, तो याद रखो कि ये पाकिस्तान बनना मुसलमानों की उरूज की सबसे पहले निशानी है। आज हमारे स्कूल्स में बच्चों को हमारी हिस्ट्री सही तरीके से नहीं सिखाई जाती, बच्चों को इंस्पायर किया जाता है वेस्ट से, और बच्चों को यह बताया जाता है कि तुमने पढ़ना है, तुमने लिखना है, तुमने मेहनत करनी है, मास्टर्स की डिग्री हासिल करनी है, आगे जाके एक नौकर बनना है बस, और बड़ा दिमाग बनने की बात नहीं होती, एक नई क्रिएशन होने की बात नहीं होती। लोगों को इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से आगाह नहीं किया जाता। हमारी पढ़ाई में, हमारे सबक में, हमारे सिलेबस में इकबाल को सिर्फ गुलहरी और पहाड़, जुगनू और बुलबुल तक महदूद कर दिया गया है, और मकड़ी और मक्खी और मकड़ी उस तक महदूद कर दिया गया है, बल्कि इकबाल के कलाम का जो असल जौहर था उसके हवाले से आगाह नहीं किया जा रहा मुसलमानों को। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरी उम्र पर सवाल उठाते हैं कि तुम तो इतने छोटे हो, तुम बाबू वाली बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हारा काम तो पढ़ना है, पढ़ो और मास्टर्स की डिग्री हासिल करो, फिर नौकरी करो।
تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا گیا تھا اور اقبال بہت زیادہ خفا ہو چکے تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے کلام کا جو جوہر ہے اور جو پیغام ہے اس کو چھوڑ کے میری اردو کی نکتوں اور پیش کی اور زبر زیر کی غلطیاں نکال رہے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ خفا ہو چکے تھے. ہمارے اسکولز میں لٹریسی تو پڑھائی جاتی ہے, نیومیریکلی تو پڑھائی جاتی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور فرسٹ گریڈ حاصل کرنی ہے آپ نے اسکول میں اور آپ نے فرسٹ پوزیشن لینا ہے, لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے آپریسی کو پڑھنا ہوگا. پریکٹیکلی بچوں کو نہیں سکھایا جاتا. کریٹیوٹی از لیکنگ ان آور ایجوکیشن سسٹم ان آور اسکولز. پہلا دور کیسا دور تھا؟ آج کل کے دور میں ٹیپو سلطان پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ آج کل کے دور میں نور الدین زنگی, سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے, کیونکہ جو پہلا دور تھا اس میں جو مدرسے میں ہمیں سکھایا جاتا تھا اور پھر جو گھر میں ہمیں سکھایا جاتا تھا وہ سب سیم تھا. آج کل کے دور میں اسکول کا سبق اور گھر میں جو ہماری اسلامک ویلیوز ہمیں سکھائی جاتی ہے دونوں آپس میں انٹرسیکٹ کرتی ہے, دونوں آپس میں ٹکراتی ہے, اور اسی لیے بچہ آگے جا کر کچھ نیا نہیں کر پاتا. تو میں آخر میں آپ سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی کوشش آپ لوگ کرو تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر اس ملک کو اٹھانا ممکن نہیں ہے. میں 12 سال کی عمر میں جس لیول پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ میں بڑا ہو کر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کے بنیاد پر اس ملک کی عروج ممکن ہے. چاہے مجھے اس کے لیے ایک درسگاہوں کا کانسیپٹ, ایک درسگاہوں کا جال کیوں نہ بچھانا پڑے پوری مسلم دنیا میں. انشاءاللہ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.